بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس ایم افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کریں گے کچھ گھروں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس میں ایک فیکٹر ہے، ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں اس سے، ازدواجی زندگی کے اندر اپنے بہن بھائیوں کو اہمیت دینا۔ یہ آج کا موضوع ہے، اس پہ آج بات کرنے کی کوشش کریں گے، خواہ اس میں میل ہو خواہ اس میں فیمیل ہو۔ جب آپ اپنی ذاتی زندگی کے اندر پرائرٹی دوسروں کو دینا شروع کر دیں گے، یعنی اپنے بہن بھائیوں کو، تو اس وقت سب سے پہلے جو آپ کی ازدواجی زندگی ہے یہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ موسٹلی گھروں کے اندر جو ایشو یا جھگڑا یا لڑائی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھی تم نے میرے بھائی کو یہ بول دیا اور تم نے میری بہن کو یہ بول دیا۔ یہ جب دو چیزیں آ جاتی ہیں ازدواجی اس دور کے اندر، یہ ازدواجی اس کیفیت کے اندر، یہاں سے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی فریکوینسی کے اندر گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ گیپ بڑھتے 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لائف کے اندر ایک کینہ رکھ کر کسی کے ساتھ زندگی گزارنا، اندر ایک نفرت رکھ کر کسی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اسی کینہ اور اسی نفرت کے تحت یا اس کے ساتھ ہم نے کئی ایسے کپلز کو دیکھا ہے کہ 10 سال 15 سال ایون 20 سال جو ہے وہ اکٹھے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن ایک نفرت کا ایلیمنٹ لے کر ساتھ۔ تو کئی افراد ایسے ہیں جن کے اوپر یہ ایک عجیب سی فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جی کسی کا گھر کسی کی وجہ سے خراب ہوا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، کئی ایگزامپلز ہیں ایسی جو آپ کے سامنے آئیں گی لائف کے ساتھ ساتھ۔ ایک رشتہ ایسا ہے جو رب نے بنایا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا۔ اس کے اندر جب بیوی پرائرٹی رکھے گی اپنے بہن بھائیوں کو، تو اس سے اس کے جو ہسبینڈ کے معاملات ہیں، اس کی جو اپنی ذاتی گھریلو زندگی ہے، یہ خود بخود ایک مشکل کا شکار کہہ لیں، ایک کوفت کا شکار کہہ لیں، یا کشت کی طرف جانا شروع کر دے گی۔ اسی طرح ہسبینڈ یعنی میل اگر اپنی ازدواجی زندگی کے اندر اپنی بیوی کو درجہ دوم یا درجہ سوم کا ایک درجہ دیتا ہے، اور پرائرٹی اپنے بہن بھائیوں کو اگر وہ دے گا، تو اس سے نظام زندگی جو ہے یہ کافی حد تک متاثر ہوگا، کافی پریشانیاں لاحق ہوں گی، اور دل کے اندر ایک گیپ آنا شروع ہو جائے گا ان بہن بھائیوں کی وجہ سے بھی جن کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، اور اس عورت یا بیوی کی وجہ سے بھی جس کے سامنے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، میرے گھر کا، آپ کے گھر کا، معاشرے کے اندر کا۔ اس پہ ہمیں دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر پھر اپنی زندگی کو لے کر چلنا پڑے گا۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کے اندر جس کے ساتھ ہم نے وقت گزارنا ہے، وہ بیوی ہے یا ہسبینڈ ہے، کیونکہ یہی ایک رشتہ رہ جاتا ہے، تو اس رشتے کو یا تو مینٹین کرنا پڑے گا، یا پھر اپنے جو فیملی کے ممبر ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کو مینٹین کرنا پڑے گا۔ اب یہ ڈبل مینٹیننس جو ہے، اس کے اندر خسارہ ہوتا ہے، اس کے اندر پریشانی ہوتی ہے، اس کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، اس کے اندر دلوں کی جو نفرتیں ہیں یہ اتنی مزید بڑھ جاتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ نہ کرے سیپریشن یا ڈیورس یا خلع کی نوبت کا آنا، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ کچھ افراد کی ایسی سائیکی ہوتی ہے کہ اپنی جیسے بہن ہیں یا اپنے بھائی ہیں، ان کی اولاد کو بڑا پریفر کرنا، اپنی اولاد کو کم اٹینشن دیتے ہیں، اپنے بہن بھائی کی اولاد کو پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک سائیکی ہے کچھ افراد کی، یہ بھی ایک سائیکی ہے کچھ لوگوں کی۔ ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ اچھا، کچھ اس طرح کے بھی ہیں کہ جناب وہ تمام عمری جو ہے وہ ایک ہی پرسنالٹی کو، کسی کی کوئی بہن ہے یا کسی کا کوئی بھائی ہے، اسی کو وہ فوکس کر کے زندگی گزار دیں گے۔ وہ المیہ کہہ لیں، وہ رونا کہہ لیں، وہ دھونا کہہ لیں، وہ سکھ کہہ لیں یا وہ دکھ کہہ لیں، وہ ان کے مائنڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھی ہائے میرا بھائی بہت چھوٹا ہے، کہ ہائے میری بہن بہت چھوٹی ہے۔ یہ یعنی دونوں پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہسبینڈ بھی ہے اور وائف بھی۔ اب یہ جہاں پر دو پارٹیاں، دو اتحاد، ایک شاید رائٹ پر ہو یا ایک غلط ہو، لیکن اس معاملے میں اگر ترجیح اپنی ازدواجی زندگی سے ہٹ کر ادر کو دیں گے، تو یہاں پر دونوں ہی ٹوٹلی غلط ہیں۔
اور جب ایک چیز غلط وے کی طرف چلتی ہے تو اس کے نقصانات جو ہے وہ کون فیس کرتے، وہ اس کی اپنی اولاد۔ یعنی سپوز اگر میرا اور میری مسز کے مابین کوئی ایسا کلیش ہے کہ میں پریورٹی اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہوں، وہ پریورٹی اپنے بہن بھائیوں کو دیتی ہے، تو اس طرح لائف نہیں چلے گی، اس طرح لائف رک جائے گی، آج رک جائے، کل رک جائے، پرسوں رک جائے، سال میں رک جائے، 2 سال میں رک جائے۔ تو یہ ہر چیز کو ہر اینگل سے میں نے اور آپ نے سمجھ کر چلنا، پھر کہیں جا کر یہ جو رشتہ داری کا کانسیپٹ ہے، یہ جو ایلیمنٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، یہ پھر کہیں جا کر شاید ہمیں اس نقطے کی سمجھ آئے کہ ہاں یہ پریورٹی کی وجہ سے ہی گھر آج خراب ہوا، یہ پریورٹی کی وجہ سے ہی ایک دوسرے کے جو ایک تعلقات تھے، اچھے ایک مراسم سے، اچھی ایک ریلیشن شپ تھی، یہ ختم ہونا شروع ہوئی۔ تو یہ زندگی کے اندر جتنے بھی افراد، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو اپنی لائف میں اسپیشلی ازدواجی زندگی کے اندر یہ سیکنڈری پوزیشن اپنے ہسبینڈ کو، یہ سیکنڈری پوزیشن اپنی بیوی کو دیتے ہیں یا اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اور فرسٹ پریورٹی اپنے بہن بھائیوں کی طرف اگر ان کی کنسنٹریشن یا اٹینشن ہوتی ہے، تو اس سے نظام زندگی ہمیشہ خراب ہوگا۔ یہ جو کریکٹر ہوتے ہیں، کوئی نند کا کریکٹر ہو گیا، کوئی سالے کا کریکٹر ہو گیا، یہ کون بناتا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے بنایا ہوئے کریکٹر۔ اس کریکٹر کو کب ہم پلس کرتے ہیں، کب ہم مائنس کرتے ہیں، یہ بھی آپ اور میرے اختیار میں ہے۔ یعنی خواتین بھی اگر سن رہی ہیں تو ان کے بھی اختیار میں ہے کہ جی وہ نند کا ایک کریکٹر بنا لیا، وہ کریکٹر بنتے ہی ہماری وجہ سے ہیں۔ ہم لوگ ان کریکٹر کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ان کریکٹرز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کریکٹرز کو پرائرٹی پر لاتے ہیں۔ ادروائز اگر وہ کریکٹر کو ہم ہٹا دیتے ہیں، ان کو ایک مخصوص خانے کے اندر، جو کہ ان کا ایک مقام ہے، جو کہ ان کی ایک رسپیکٹ ہے، جو کہ ان کی ایک عزت ہے، اس مقام، اس عزت تک جب ہم رکھنا چاہیں گے ان کو، پھر نظام زندگی کسی اور وے کی طرف چلے گا، پھر سب خوشحالی کی طرف جائیں گے، ایک کنیکشن اچھا رہے گا، ایک پرائرٹی رہے گی۔ بیوی کو مان ہوگا اپنے ہسبینڈ پہ کہ یہ پرائرٹی مجھ کو دیتا ہے، ہسبینڈ کو مان ہوگا اپنی بیوی پہ کہ یہ پرائرٹی مجھ کو دیتی ہے۔ اور جہاں پر پرائرٹی یہ ہوگا کہ تم نے میری بہن کو یہ کیوں بول دیا، یا تم نے میرے بھائی کو یہ کیوں بول دیا، یہاں سے نظام زندگی خراب ہوگا۔ اور ازدواجی زندگی جو ہے، یہ اگر کسی کی خراب ہو جائے تو وہ کافی سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ کاروبار کی برکت کا ختم ہو جانا، گھر میں ہر وقت کلکلی یا چک چک، یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں ہماری سوشل زندگی میں، ہماری ازدواجی زندگی کے اندر۔ لیکن ہم اس چین کو اگر سمجھیں، اس سائیکل کو اگر ہم سمجھیں، اور جتنا ہم اس سائیکل کو چھوڑتے جائیں گے اور یہی سبق بٹھا لیا یا دماغ میں رجسٹرڈ کر لی یہ باتیں کہ نہیں جی پرائرٹی تو میری بہنوں کو ملنی چاہیے، پرائرٹی تو میرے بھائیوں کو ملنی چاہیے، یہ دونوں پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ پھر آپ کو بتاتا جاؤں، یہاں پہ کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک بڑی آبزرویشن والی گفتگو آج ہو رہی ہے۔ اس کا پھر اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک کا قبلہ اس طرف، دوسرے کا قبلہ اس طرف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کی اپنی ذاتی زندگی کے اندر اگر وہ ازدواجی لائف کے دور سے گزر رہے ہیں تو یہ کس حد تک سالڈ بات ہے، کس حد تک یہ اوتھینٹک بات ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ون بائی ون کر کے ہم دیکھیں گے کہ کس وقت، کس ساتھ میں، کس لمحے میں بیوی کے ساتھ تعلقات کا خراب ہونا یا ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات کا خراب ہونا، تو اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، پھر آپ کو یہ تمام کے تمام کریکٹرز، کوئی ہنستا ہوا نظر آئے گا، کوئی روتا ہوا نظر آئے گا، کسی کی کیا چیز نظر آئے گی، کسی کی کیا چیز نظر آئے گی، پھر شاید جا کے آپ اخذ کر سکیں کہ ہاں میرے گھر کی اگر بربادی یا میرے گھر کی اگر تباہی یا میرے گھر کا اگر نظام زندگی متاثر ہوا ہے تو وہ میرے بھائیوں کی وجہ سے، میری بہنوں کی وجہ سے۔ اسی طرح فیمیل ہے، اگر وہ بھی اس چیز کو سمجھے یا دیکھے یا پرکھے کہ اگر میری لائف کے اندر کوئی المیہ ہے یا میرے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اگر بہت اچھے تعلقات تھے، تو آج اگر وہ تعلقات خراب ہیں تو اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، اس کے پیچھے کیا ایسی وجہ ہے کہ آج میرے ہسبینڈ کی اٹریکشن، میرے ہسبینڈ کی اٹینشن، میرے ہسبینڈ کی کانسنٹریشن میری طرف نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تمام کی تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کس وقت؟ جب آپ اپنے ہسبینڈ سے ہٹ کر پرائرٹی اپنی فیملی کو دینا شروع کریں گے۔ سیم یہی چیز اس کے اوپر ہے، ہسبینڈ آپ سے ہٹ کر پرائرٹی اپنی فیملی کی طرف دینا شروع۔ اس تمام فیز کے اندر بچے جو ہے وہ جناب بھینٹ کی نظر کہہ لیں، سہمی ہوئی زندگی کہہ لیں، اس کے علاوہ اور بھی ان گنت چیزیں ہیں۔
اور یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے، بڑا سلسلہ نہیں ہے. یہ سلسلہ جب کھلتا ہے، یہ بھی تھوڑا سا بتاتا جاؤں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے، یہ جب سلسلہ کھلتا ہے تو اس کا کنیکشن اتنا دور تک اور اتنا سنجیدہ ہم لے جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے کریکٹرز، ہمارے اپنی بنائی ہوئی سوچوں کا بھگتان یا سزا یہ پھر ان کریکٹرز کو بھی ملتی ہے جن کی وجہ سے آپ نے اپنا گھر خراب کر لیا ہے، میں نے اپنا گھر خراب کر لیا ہے، یا میں نے اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی خراب کر لی، یا آپ نے اپنی بہن بھائیوں کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ناچاکی کریٹ کر لی، ایک تعلقات خراب کر لیے. ان سب کی جب پراپرلی لسٹ بن کر آپ کے سامنے آئے گی، پھر شاید آپ اس پوائنٹ، اس نقطے کی تہہ تک پہنچ سکے کہ ہاں یہ بات درست ہے اور یہ اسی طرح ہوتا ہے. تعلقات خراب کون کرتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ازدواجی تعلقات جو ہے وہ کون خراب کرتا ہے؟ اس میں پہلا فیکٹر ہوتا ہے معاشی تنگی کا. معاشی تنگی جو ہے یہ بھی انسان چھپا جاتا ہے اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ اتنی خوبصورت ہو. سیکنڈ جو اس کے اندر معاملہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی میں اپنے بہن بھائیوں کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا یا سن سکتی، تم اپنے بہن بھائیوں کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی یا سن سکتا. یہ دو فیکٹرز میجر ہیں جو ازدواجی زندگی کا پٹھا بٹھاتے ہیں. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. جی جناب. جی میں رحیم بات کر رہا ہوں بلوچستان سے. جی بولیں سر. جی میں یہ بات کر رہا تھا آپ سے کہ مطلب شادی سے پہلے جی جو ماں باپ بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے سر. بالکل ہوتا ہے جی، شادی سے پہلے ہوتا ہے. ہاں جی. اور شادی کے بعد بھی ان کو اتنی عزت دینی چاہیے جتنی کہ بیوی کو دیں گے. نہیں، یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی نیڈ، جب تک آپ کی ضرورت والدین کے ساتھ تھی ایک ایموشنلی، اور آپ کی نیڈ تھی آپ ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ رکھیں، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا. لیکن جب ازدواجی دور شروع ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی اپنی ایک نظام زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اپنی جب نظام زندگی کا آپ کا آغاز ہوگا تو اس وقت یا آپ کے فیصلے ہوں گے یا آپ کی شریک حیات کے فیصلے ہوں گے. اب اس فیصلوں کے اندر ایک مشاورت ڈیفرنٹ چیز ہے کہ میں اپنے والد کو، والدہ کو، بہن کو، بھائی کو اس مشورے کے اندر اگر شامل کر لوں تو یہ ایک درجہ دینے والی بات ہے، اور اگر میں ان کو شامل نہیں کرتا تو اس سے کوئی میرے سٹار کم نہیں ہوں گے، اس سے کوئی میری شان و شوکت جو ہے یہ کم نہیں ہوگی. یہ ایک ریالٹی ہے. اب آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. جی سر میں یہی پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا، یہاں پہ یہ بھی بڑا ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ جب کوئی ریالٹی کی حقیقت پسندی پہ اگر بات کی جائے تو کچھ ایسے چہرے، کچھ ایسی انگلیاں، کچھ ایسی زبانیں جو ہے وہ ہل جاتی ہیں کہ یہ تو بدگمانی کی طرف یا گمراہی کی طرف، یا یہ جو گفتگو ہے اس کے اندر تو کافی ساری چیزیں جو سوئی ہوئی ہیں، جو آلریڈی پریکٹس یا ایکسرسائز کے اندر چل رہی ہیں، تو وہ تو خراب ہوں گی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ریالٹی، حقیقت آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ نے ایکسیپٹ ضرور کرنی ہے. اور جتنا آپ حقیقت کو ایکسیپٹ کرتے جائیں گے اتنا آپ اپنی زندگی کو آسان بناتے جائیں گے، اتنا آپ کے سامنے چیپٹرز آتے جائیں گے زندگی کے، اتنی سلوشنز آتی جائیں گی، اتنا آپ کو ایک پراپر جو اندھیرے والی لائف ہے وہاں سے روشنی نظر آنا شروع. اگر اس اسٹریٹجی کو آپ سمجھ لیں، اگر وہی دقیانوس سی سوچ کو رکھ کر زندگی گزارنی ہے کہ نہیں، آرڈر از آرڈر، جو مرد نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور پریورٹی یہ ہے کہ اس کے گھر والے آئیں. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ذوالفقار علی فیصلہ آباد. کیسے ہیں رانا صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے. دعائیں آپ کی. حکم کریں سر. بڑا اچھا موضوع ہے آپ کا سر. تو ہمارے معاشرے میں کوئی تھوڑی سی بیوی کو عزت جو ہے نا وہ کم ہی دی جاتی ہے. ٹھیک. کہ